سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی کہانی کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں کی کہانی سنا دیجئے جو بالکل سچی ہے، جو حق ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ایک کی اللہ نے قربانی کو قبول کر لیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا۔ میرے محترم سامعین، یہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں۔ ایک ہی ماں کے، ایک ہی باپ کے یہ دو بیٹے ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، قابیل بڑا ہے حابیل چھوٹا ہے۔ چھوٹے کی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی قربانی کو رد کر دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ چاہے تو بڑوں کی قربانیوں کو رد کر دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، او جبار کہار صداوے متا روڑ سٹے دودھ کڑیا۔ دونوں نے قربانیاں اللہ کے حضور پیش کی، ایک کی رد ہو گئی، ایک کی قبول ہو گئی۔ جس کی رد ہوئی، قالا، وہ کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قالا، دوسرے نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہا بھائی مجھ سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں، جتنی دیر میرے حسد پہ لگا رہا ہے اتنی دیر میں تو تقوی اختیار کر، کیونکہ اللہ قربانیاں متقین کی قبول کرتا ہے، حاسدین کی نہیں کرتا۔ دنیا بھر کے معزز علماء سے دست بستہ سوال ہے میرا، بڑے ادب کے ساتھ۔ آپ نے اس آیت مقدسہ کو مدارس میں پڑھایا، آپ نے اس کے تراجم کیے، آپ نے اس کی تفاسیر کی، آپ نے اس پہ جلسے کیے، آپ نے جمعہ کے خطابات میں اس آیت مقدسہ کو بڑی شد اور مد کے ساتھ بیان فرمایا۔ میں ادب سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں آدم اور حوا کے بیٹے ہیں، ایک قتل کرنے والا ہے، ایک قتل ہونے والا ہے، ایک جنتی ہے، ایک جہنمی ہے۔ اللہ پہلے نبی کے بیٹوں کی کہانی آخری نبی کی امت کو سنا رہا ہے، آخر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی نا۔ آپ سب کچھ بیان کرتے ہیں، اس حکمت کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ آپ جب اس قربانی کے اندر تقوی کو بیان کرتے ہیں تو اس کو آپ اپلائی کرتے ہیں، یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں صرف اس پہ کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر جو بہت سارے لطائف ہیں، جو اس میں بڑی لطف کی باتیں ہیں، جو بڑی اس میں نکتے کی باتیں ہیں، وہ آپ لوگوں میں بیان کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تعلیم دین ہے، آپ کے پاس تفہیم دین نہیں۔ تعلیم قرآن اور ہے، تفہیم قرآن اور ہے۔ تفہیم دین مدارس میں ملتی ہے، تفہیم دین کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر زانوِ تلمس طے کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کی امت کو اللہ یہ جو بتانا چاہتا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے امت کو تعلیم فرما رہا ہے، آخر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی نا۔ مالک اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا ان ڈنڈی مار مولویوں سے پوچھ جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یزید جیسا بھی تھا، اور چلو جی جیسا بھی تھا وہ صحابی کا بیٹا تو تھا نا۔ اللہ وحدہ لا شریک امت مصطفیٰ کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو بھی ظالم ہو وہ جہنمی ہوتا ہے، جو بھی ظلم کرے فرمایا اسے میں جہنم میں ڈال دیتا ہوں، وہ چاہے نبی کا بیٹا ہو۔ صحابی کا بیٹا کیا ہے؟ من حیث القوم ہماری ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جسے ہم مانتے ہیں ساری کائنات اسے تسلیم کریں، اور جو اسے نہ مانے ہم کم از کم جو اسے ٹائٹل دیتے ہیں وہ کافر کا دیتے ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ متفق ہونا ضروری ہے، حتیٰ کہ تراجم کے ساتھ بھی ہم متفق نہیں۔ جتنے مترجمین ہیں ان کے ساتھ ساری امت متفق نہیں، امت میں بہت بڑا اختلاف ہے تراجم کا، الفاظ کے چناؤ کا۔ اگر تراجم میں اختلاف ہے تو اسی طرح تفاسیر میں بھی اختلاف ہے۔ فرق یہ تھا کہ جتنے ہم شدت پسند ہیں، ہم سے پہلے اتنے شدت پسند نہیں تھے،
ان کے اندر اعتدال تھا، میانہ روی تھی، وہ دوسرے کو سنتے بھی تھے، ان کو برداشت بھی کرتے تھے، اور اختلاف رائے کو دل اور جان سے قبول بھی کرتے تھے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں یہ روایت ختم ہو گئی۔ ہم جسے مانتے ہیں اس کو اگر کوئی اور نہ مانے تو ہم کم از کم اسے کافر سے کم تو رکتے ہی نہیں نا، اسے کم از کم جو ٹائٹل دیتے ہیں وہ کافر کا دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے متعلق سب مفسرین نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ قرآن مجید میں وجہ نہیں لکھی کہ اس کے قتل کی وجہ کیا تھی، قتل ہونے کا سبب کیا تھا، اللہ شریک نے قرآن مجید میں نہیں لکھا، یہ مفسرین نے لکھا ہے۔ جس طرح کثرت کے ساتھ مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ حابیل اور قابیل کے درمیان جو اصل مسئلہ تھا وہ شادی کا تھا، بے عین ہی اسی طرح کئی مفسرین وہ کہتے ہیں کہ حابیل اور قابیل کے درمیان جو اصل مسئلہ تھا وہ شادی کا نہیں تھا، وہ اصل مسئلہ حسد کا تھا۔ اور حسد کس بات کا تھا؟ وہ آدم علیہ السلام کی جانشینی کا تھا، وسیع آدم ہونے کا اصل مسئلہ تھا۔ دونوں بیٹے چاہتے تھے کہ آدم کے وارث ہم بنیں۔ ایک چاہتا تھا آدم کا وارث میں بنوں، دوسرا چاہتا تھا آدم کا وارث میں بنوں۔ ایک چاہتا تھا وسیع آدم میں بنوں، دوسرا چاہتا تھا وسیع آدم میں بنوں۔ آدم علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا تو فرمایا اللہ کے حضور قربانیاں پیش کر لو، جس کی قبول ہو گئی وہی میرا وارث ہوگا۔ دونوں نے اللہ کے حضور قربانیاں پیش کی، ایک کی رد ہو گئی، ایک کی قبول ہو گئی۔ جس کی رد ہوئی وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو قتل ہونے والا کہتا ہے کہ مجھ سے حسد مت کر، کیونکہ اصل مسئلہ حسد کا تھا۔ اس کی طرف نشاندہی قتل ہونے والے نے کر دی، کہا مجھ سے حسد مت کر، اللہ کے حضور تقوی پیش کر، متقی بن جا، کیونکہ قربانیاں اللہ حاسدین کی قبول نہیں کرتا، اللہ متقین کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ سامعین محترم، آدم کا وصی متقی بنتا ہے، فخر آدم کا وصی امام المتقین بنتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کی کہانی سے نتیجہ اور عقیدہ یہ ملا کہ حابیل قتل ہو گیا، جان دے کر بھی اللہ کی دی ہوئی امانت کی حفاظت کر گیا، کیونکہ اللہ امانت اس کے سپرد کرتا ہے جس کو اس کا اہل سمجھتا ہے، اور اللہ ہمیں بھی حکم یہ دے رہا ہے کہ تم بھی امانت اس کے سپرد کرو جو اس کا اہل ہو۔